الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی قیامت کے دن کے احوال کے بارے میں، اور من جملہ احوال میں سے یہ بات عرض کی تھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت میزان کے سامنے ہمیں بلائیں گے۔ میزان کے اندر اعمال انسان کے وہاں تولے جائیں گے، ان کو میجر کیا جائے گا کہ انسان کے اعمال اچھے زیادہ ہیں یا اس کے اعمال برے زیادہ ہیں۔ وہ میزان ایگزیکٹلی کس طرح ہوگا اس کا ہمیں پورا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ذرہ ذرہ عمل سے باخبر ہیں، واقف ہیں، اور کل قیامت کے دن تمام کے تمام جو اعمال ہیں وہ اس میزان کے اندر تولے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس شخص کے میزان کے اندر اعمال بھاری ہو گئے، جس شخص کے میزان کے اندر اعمال بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس وقت اس کے بعد اس کی زندگی بڑی ہی خوشگوار زندگی ہوگی، رضامندی والی زندگی ہوگی، خوشی خوشی والی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے، جس کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے تو فرمایا اس کا پھر ٹھکانہ ہاویہ ہے، یعنی بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کے اندر سزا و عذاب ہوگا۔ اور یہ اعمال، یہ میزان جو ہوگا وہ اتنا ایکوریٹ ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ انسان نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی عمل کیا ہو، ذرہ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، یعنی بہت ہی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے جو انسان اپنے نگاہوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر اس نے اعمال جو کیے ہیں وہ اتنے چھوٹے تھے لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل کیا ہو، وہ خیر کا عمل کیا تھا، وہ نیکی کا عمل کیا تھا، تو اللہ رب العزت اس کے قدردان ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ضرور اس کو دیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص عمل کرے گا ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، اس ذرہ برابر عمل کو بھی اگر وہ نیک ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ لیکن آگے یہ بھی فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ برابر برائی بھی کرے گا تو اللہ رب العزت سے وہ برائی چھپ نہیں سکتی، اس کے فرشتے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، تو چنانچہ فرمایا کہ وہ برائی کل قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گی۔ پہلے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اعمال جب انسان کرتا ہے نیک اعمال تو اس کو ہم کس طرح پیمانے کے اندر، اس کو کس انداز کے اندر ہم یعنی تول سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اعمال ایسے ہیں
کہ اعمال صادر ہو جاتے ہیں، کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کو ہاتھ لگا سکے، یا اس کے یعنی وہ جامد نہیں ہے جس کو یوں کہا جاتا ہے۔ پانی ہو انسان اس کو تول سکتا ہے، یہ ٹیبل ہے اس کو انسان تول سکتا ہے، یہ قلم ہے انسان اس کو تول سکتا ہے، کیونکہ یہ جامد چیز ہے۔ لیکن عمل ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے کوئی نیک الفاظ کہہ دیے، اب اس کو تول نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کے حق کے اندر اچھی دعا کر لی، آدمی اس کو تول نہیں سکتا۔ آپ نے دل کے اندر کوئی اچھی بات سوچ لی، اس کو تول نہیں سکتا۔ پہلے زمانے میں اس طرح لوگ سوچا کرتے تھے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ تھا، بہت سارے مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال کو کوئی جان دے دیں۔ لیکن آج کل کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی جان نہ بھی ہو، پھر بھی اس کو میجر، پھر بھی اس کو ناپ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ٹیمپریچر ہے، آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہے، درد سر ہے، آپ کا حرارت تیز ہے، تھرمامیٹر رکھتے ہیں اور اس سے حرارت پتہ چل جاتی ہے کہ یہ 50 ہے، 60 ہے، 100 کے درجے تک پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ اسی طرح باہر کی گرمی سردی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان آج کل تو انہوں نے یہ بھی اس کو لائی ڈیٹیکٹر کہتے ہیں، آج کل تو انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے کر کے، کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے یہ سچی باتیں ہیں یا یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تو آج کل کے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ بہت ساری چیزیں، اور اللہ رب العزت جو علام الغیوب ہیں، جو اعلم ہیں، جو علام ہیں، ہر چیز کو سب سے بہترین طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اور جب پچھلے چند سالوں کے اندر انسان نے ٹیکنالوجی کے اندر اتنی ترقی کی ہے، تو کیا خیال ہے قیامت تک انسان کتنی ترقی کرے گا؟ اور پھر اللہ کی ٹیکنالوجی تو پورے کائنات کی ٹیکنالوجی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو نیک اعمال ہیں ان کو بھی پورے طریقے سے ناپ دیں گے، میجر کر لیں گے، اور جو برے اعمال ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی ناپ تول کر لیں گے۔ لیکن یہ تو اس وقت کہ اللہ رب العزت اگر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ انصاف نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحم اور رحمت کا، اور اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، اور مجلس کے اندر تشریف فرما کر بیان فرما رہے تھے، اور بیان کے دوران فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا فرمائیں گے تو ان میں 70,000 ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے بغیر حساب کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ 70,000، 70,000 بڑی تعداد، مطلب بڑی ہی تعداد ہوگی، اور اللہ رب العزت ان کو حکم دیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے، ان کے حساب ہی نہیں لیں گے، بغیر حساب کتاب کے ان کو فرمائیں گے کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت ایک صحابی، ان کا نام ہے عکاشہ، بڑا زبردست نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ ان 70,000 میں سے میں بھی ایک آدمی ہوں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کہ تو بھی ان 70,000 میں سے ہے۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ جب دوسرے صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تو ان کی دل کے اندر بھی آئی کہ موقع ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 کا تذکرہ کیا ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس صحابی نے دعا کروا کر اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیا، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقک عکاشہ،
عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے، اس وقت وہ وقت تھا دعا کا مطلب، اب تو وقت چلا گیا ہے، اس وقت اگر تم بھی کھڑے ہو جاتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھی گویا کر لیتے۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، تو وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، تو ان میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میزان اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، یہ حساب ہوگا کہ اس کے اچھے اعمال زیادہ ہیں، برے اعمال کم ہیں، یا الٹا کہ اس کے برے اعمال زیادہ ہیں، اچھے اعمال کم ہیں۔ یہ تو جس وقت اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے، اور انصاف کا تقاضا، لیکن اس کو حق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ انصاف کرے، اور اگر چاہے تو وہ بغیر حساب کتاب کے داخل کرتے اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو یہ جو مثال دی، اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کے داخل فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم دعا کیا کرو تو دعا میں ایک ضرور دعا کیا کرنا۔ اور اگلی دعا جو میں بتلانے جا رہا ہوں بہت اہم، اس کو آپ غور سے سنیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو ضرور یاد کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ فرمایا عائشہ، اگر دعا کرنا ہے تو یہ دعا کیا کرنا، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ تو میرے ساتھ آسان حساب فرمانا۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا ہے؟ یہ آسان حساب یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرما کر سمجھایا، ہی العرض، وہ تو صرف ایک قسم کی پیش کی ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے، اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے، ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو پیشگی ہونا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرمایا فمن نوقش عذب، فرمایا جس کو یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا گیا، اگر اس کے نقاش کیا گیا، اس کے اعمال پر اعتراض کیا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی کہ تم نے یہ اعمال کیوں کیے ہیں، یہ برا عمل کیوں اس طرح کیا ہے، فلاں جگہ کے اندر تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، فلاں انداز کے اندر تم نے کیوں نہیں کیا، فرمایا جس کو یہ کیوں والا سوال کیا جائے تو عذب، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، وہ ضرور عذاب دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بھی دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی کروڑوں نعمتیں کی ہیں، لا تعداد، ان گنت، اس کو آپ گن بھی نہیں سکتے، ان گنت اب میری نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، بتلاؤ، اللہ رب العزت کہہ سکتے ہیں کہ بتلاؤ تم نے اس کا شکر ادا کس انداز میں کیا۔ اتنے ہزاروں اور تھے ان کے اوپر میں نے یہ فلاں نعمت نہیں کی تھی، آپ کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے 32 دانت بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی دونوں آنکھیں بہترین انداز کے اندر ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے ارد گرد کتنے ایسے ہیں کہ جن کی ٹانگیں صحیح طریقے سے نہیں چل رہی، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں چل سکتے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، مطلب آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں کہ ان کے منہ کے اندر دانت ہی نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں کہ ان کا دماغ صحیح توازن کے ساتھ نہیں ہے، وہ سوچ صحیح نہیں سکتے، مینٹل ابیلٹی ان کی اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کام بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس طرح بہترین ذہن دیا ہے، بہترین دماغ دیا ہے، آپ اپنے بھی اعمال کرتے ہیں، اپنے بھی کام کرتے ہیں، دوسروں کی بھی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں آپ کو دکھا دی اور آپ کو یاد کرا دی اور بتلایا کہ بتلاؤ تم نے اس کے بدلے میں میری کتنی مرتبہ عبادت کی تھی، یا تم نے میرا کتنی مرتبہ شکر ادا کیا تھا، یا بتلاؤ کہ میرے نبی کی اتنی سووں کی سنتیں تھی، ان سنتوں میں سے کون سی سنت پر تم نے عمل کیا تھا،
اور یہ جو تم نے اعمال، یہ جو نماز تم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نماز تم نے پڑھی، لیکن اس انداز کے اندر تم نے پڑھی، اس انداز کے اندر تم نے پڑھی، اس طرح کیوں پڑھی؟ اس کے اندر خشوع کیوں نہیں تھا، خضوع کیوں نہیں تھا؟ تو فرمایا قیامت کے دن اگر نقاش کیا جائے اعمال کے بارے میں، یہ پوچھنا شروع کر دے اللہ رب العزت کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو فرمایا اب اللہ رب العزت کی پکڑ سے یہ شخص پھر کبھی چھوٹ نہیں سکتا، پھر یہ شخص چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا کیا کرو تو یہ دعا ضرور مانگتے رہنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ تو میرے ساتھ آسان حساب فرما۔ اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ان کروڑوں آدمیوں کے سامنے، بلینوں آدمیوں کے سامنے اللہ رب العزت تمہیں بلائیں گے اور تھوڑی دیر کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ جاؤ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی العرض، وہ تو صرف ایک سامنے پیش کی ہونا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور پیشگی کے بعد پھر جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات ادھر سے شروع ہوئی کہ اللہ رب العزت یہ جو حساب و کتاب فرمائیں گے یہ تو انصاف دکھانے کے لیے، ورنہ اکثروں کو تو اللہ رب العزت اپنے رحم کی وجہ سے، اپنے احسان، اپنے کرم کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں گے، جیسے وہ حدیث میں 70,000 کا بتلایا، یا یہ کہ ان کے صرف سامنے حاضری ہوگی، حاضری کر کے اللہ رب العزت ان کو داخل کر دیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے، بلا کر اس کو سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ بالکل مجھ سے ہو گیا ہے، بالکل میں نے یہ کام کیا تھا، یہ کام تم نے غلط کیا، یا اللہ بالکل غلط کیا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، اس کا اقرار کرتے جاؤں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کو بتلاتے جائیں گے، وہ اس پر اقرار کرتا جائے گا، انکار کسی کا نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہوا ہے، یہ بھی مجھ سے ہوا ہے، حتیٰ ظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ اب وہ گمان کرے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا ہے اور اب اس کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پھر بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نزدیک آ جاؤ، اور اپنے آغوش مبارک کے اندر اللہ رب العزت کو بلائیں گے بالکل قریب، اور وہ جب تمام گناہوں کا، تمام غلطیوں کا، تمام برائیوں کا اقرار کر دے گا اور کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے سترتها فی الدنیا وسأسترها اليوم، سترتها فی الدنیا وسأسترها اليوم، عجیب، فرمایا کہ سترتها فی الدنیا وسأسترها اليوم، فرمایا دنیا کے اندر میں نے تیرے ان عیبوں کے اوپر، ان گناہوں کے اوپر، ان غلطیوں کے اوپر، میں نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا دنیا کے اندر، آج بھی میں ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، کسی کو بتلاتا نہیں ہوں، میں نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے اور جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ فرمائے۔ ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ جو فیصلہ فرمائیں گے، بلکہ صرف انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جانوروں کے درمیان بھی، انسانوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے انصاف کا، جنات کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے انصاف کا، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی، جس جانور نے کسی اور جانور کے اوپر اگر ظلم کیا تھا دنیا کے اندر، تو اللہ رب العزت ان کو بھی بلائیں گے، ان دونوں کو بھی زندگی بخشی جائے گی، زندگی ان کو نصیب ہوگی، یہ جانور سامنے ہوگا، وہ جانور سامنے ہوگا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بکری جو سینگ والی تھی اور دوسری بکری اس کی سینگ نہیں تھے، ان کی آپس کے اندر جب لڑائی ہوئی، اس سینگ والے نے اگر اس بغیر سینگ والی کو مار دیا اور اس نے زخمی کر دیا ہے، تو کل قیامت کے دن ان دونوں کو سامنے لا کر، اور جو بغیر سینگ والی ہے اس کو حکم دیا جائے گا کہ تم جاؤ اس پر بھی اسی طرح سختی کرو، اسی طرح اس کو مارو جس طرح اس نے تمہیں دنیا کے اندر مارا تھا، جس طرح اس نے تیرے اوپر ظلم کیا تھا دنیا کے اندر، اب تم اس کا بدلہ لے لو۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اس سے بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور پھر ان دونوں کو کہا جائے گا کہ کونو ترابا، اب تم مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے۔ چاہے ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے جانور ہوں، لیکن ان 2 بکریوں کے بارے میں ضرور آیا ہے کہ جانوروں کو بھی اللہ رب العزت انصاف دیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت جانوروں کو انصاف دیں گے تو جنات اور انسان کو تو بطریق اولا انصاف دیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان کی غلطیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ اگر انسان نے حقوق اللہ کے اندر غلطی کی ہے کہ اللہ کے حقوق کے اندر اس نے کوئی کمی و بیشی کی ہو، تو اللہ کی مرضی اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے اس کے اوپر تھوڑی سی سزا دے دے۔ لیکن اگر تم نے حقوق العباد، بندوں کے حقوق مارے ہوں، یا کسی انسان کے اوپر تم نے ظلم کیا ہو، سختی کی ہو، چوری چغلی جھوٹ حسد بغض جو بھی چیزیں ہیں آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہو، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کے جو بھی حق تم نے چھینے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بھی کھڑا کریں گے، تمہیں بھی کھڑا کریں گے، اور یہ حکم ہوگا کہ اس نے تمہاری اوپر ظلم کیا تھا، دنیا کے اندر تمہاری جائیداد ہی لے گیا تھا، تمہاری بے عزتی کرتا رہا، تمہارے پیچھے غیبت کرتا رہا۔ فرمایا جو بھی ہوگا اللہ رب العزت وہاں کل قیامت کے دن ان کو سامنے لا کر بتلائیں گے، دکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب تمہاری مرضی ہے، یا تو اس کو معاف کر دے، یا تو یہ کہ بدلے کے طور پر اس کے نیک اعمال میں سے کچھ حصہ تم اپنے لیے لے لو۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے گا کہ مجھے تو اب نہ اس کو مارنا ہے، نہ اس پر کمی و زیادتی کرنی ہے، مجھے تو اعمال چاہیے، مجھے تو نیکیاں اس کی چاہیے، کیونکہ ادھر کام آنے والی کرنسی جو ہے وہ نیکیوں والی کرنسی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے، اور اس کے نیکیاں اس کے ظلم کے بقدر، جتنا اس نے ظلم کیا تھا اس کے بقدر وہ نیکیاں اس سے لے کر اس شخص کو دی جائیں گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اتعلمون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس جس کو کہتے ہیں کنگال۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہمیں نہیں پتہ کہ مفلس کون ہے۔ کنگال جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنگال وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، نہ وہ تو دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے کنگال اور مفلس آدمی وہ ہے کہ وہ بہت سارے نیک اعمال تو لے کر آیا ہو، لیکن شطم ھذا ولطم ھذا، اس کو گالی دی ہوئی تھی، اس کو اس نے چماٹ ماری تھی، اس پر ظلم کیا تھا۔ قیامت کے دن ایک آ کر اس کے کچھ نیکیاں لے جائے، دوسرا آ کر اس کی نیکیاں لے جائے، تیسرا آ کر اس کی نیکیاں لے جائے، لے جاتے جاتے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں، اور اب بھی مدعی باقی ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، دوسرا کہا کہ یا اللہ میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، تو اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب اس کی نیکیاں تو ہم ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی نیکیاں باقی نہیں رہی، نیکیاں باقی نہیں رہی، اس لیے آپ کو دے نہیں سکتے۔ البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ تمہارے جو گناہ ہے، جتنا اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا وہ گناہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص کے بھی گناہ اس کے پلے، اس شخص کے گناہ اس کے پلے، اس شخص کے بھی گناہ کرتے کرتے وہ شخص جو پہاڑوں نیکیاں لے کر آیا تھا، اب اس کے پاس پہاڑوں گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کل قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں اس کو پکڑ کر جہنم رسید کر دو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی آپ دیکھیں اعمال کے لحاظ سے، جب بھی آپ دیکھیں اپنے یہ حقوق کے لحاظ سے، تو حقوق العباد کو اس کے اندر کبھی بھی کمی بھی زیادتی نہ کرو، اگر ہو جائے تو اس کی فوراً معافی مانگ لو، تاکہ اس قیامت کے دن آنے سے پہلے تمہاری پوری کی پوری صفائی ہو جائے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کے جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان سوالات کے ان کو سنیں گے بھی، اور پھر ان کے جواب بھی دیتے ہیں، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔